اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ واش روم میں جاتے ہیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا مستحب ہے، اور کون سے واش روم یا WC استعمال کرتے وقت کام کرنا مکروہ ہے اور کون سے حرام ہے؟ اپنی نئی جنریشن کو، بچوں کو بتانے کے لیے بزرگ تو یقیناً جانتے ہیں، یہ احکام بھی جانتے ہیں اور ان کا پاس بھی کرتے ہیں۔ مستحبات میں سے یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو بائیں پاؤں سے داخل ہوں اور دائیں پاؤں سے باہر نکلیں۔ مسجد میں اس کے برعکس ہے، مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں، بائیں سے باہر نکلتے ہیں۔ اور جب آپ واش روم یوز کرنے کے لیے جائیں تو سر ڈھکا ہوا ہو، اور اگر آپ کپڑے اتارتے ہیں، پینٹ ہے، جو آپ لباس اتارنا چاہتے ہیں، تو تب آپ کے لیے مستحب ہے کہ بسم اللہ یعنی تسمیہ پڑھیں۔ اور چوتھی چیز جو مستحب ہے وہ مردوں کے لیے ہے استبراء کرنا، مردوں کے ساتھ خاص ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا احکامات ہیں، وہ بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اب وہ چیزیں جن کو اگر آپ واش روم میں انجام دیتے ہیں تو مکروہ ہے، وہ کون سی ہیں؟ کوئی چیز اگر آپ کھا رہے ہیں، اسی چیز کو کھاتے ہوئے جانا اور جا کر واش روم میں بھی کھاتے رہنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ سورج اور چاند کی طرف رخ کرتے ہیں تب بھی مکروہ ہے، کھلی جگہ ہے، آپ واش روم استعمال کر رہے ہیں اور سورج یا چاند کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ کلام کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جانوروں کی بل ہو، باہر آپ ہیں تو یا ان کا کوئی گھر ہے، سوراخ ہے، اس پہ آپ پیشاب کرتے ہیں تو بھی مکروہ ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تب بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ گزرگاہ اور راستہ جو تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، مثلا ایک مین سڑک ہے، جگہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے متبادل، کچا راستہ جسے کہتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مکروہ ہے، اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو۔ اور جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً جب آپ ٹوائلٹ بنوا رہے ہوں اس وقت بھی سیٹ لگواتے وقت یہ خاص خیال رکھیں، وگرنہ آپ ایک حرام کام کرتے رہیں گے۔